کون سے ایسے 5 پیرامیٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ جن پہ اگر کام کیا جائے تو وہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے, دوبارہ کراچی ترقی کر سکتا ہے؟ سب سے پہلے دن تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود چور نہ ہوں, حرام نہ کھا رہے ہوں, آپ کو اپنا مرنا یاد ہو اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی یاد ہو. اگر یہ انگریڈینٹس ہیں, اگر آج آ جائیں تو صبح سے شہر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آپ کو اگر دوبارہ کبھی موقع ملے تو آپ دوبارہ کراچی کے میئر بنیں گے؟ بل when the time will come will cross the bridge والی بات ہے. نہیں پھر بھی پرسنلی ایسے دیکھو اس شہر اس ملک کے لیے جو ہے وہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں, یہی تو ہم کام کر رہے ہیں. سندھ کے جو دیگر شہری علاقے ہیں ان کی ترقی کے معاملے میں سندھ حکومت کا کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جو کیا حشر ہوا ہے کردار سندھ کا وہ آپ کے سامنے, تو کس کو بلیم دیں؟ امریکہ نے تو نہیں کیا, یہ انڈیا نے آ کے تو نہیں کیا, اسرائیل نے تو بم نہیں گرائے. 16 سال ہے, 16 سالوں سے تو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کی حکمرانی ہے. کراچی میں جیسے موبائل چھیننا بہت انفارچونیٹلی بہت زیادہ عام ہے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ موبائل چھیننے آیا؟ نہیں ابھی تک تو نہیں آیا مجھے میرے پاس کوئی. پہلے کی ایم کیو ایم اور اب جو ایم کیو ایم ہے, ظاہری بات ہے کہ جو مقبولیت میں فرق آیا ہے. یقیناً ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, حالات بدل گئے ہیں. تو آج ہم آگ لگا کر سیاست نہیں کر رہے, ہم لاشیں بیچ کر سیاست نہیں کر رہے, ہم نفرت بیچ کر بو کر سیاست نہیں کر رہے. اس شہر کا 15,000 لڑکا اپنے گھروں پر نہیں سو سکتا تھا. کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں, ایف آئی آر ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کی کرتی تھی, ایم کیو ایم کی یونٹ انچارج کی کرتی تھی. پورا پاکستان کہتا تھا انہوں نے کیا ہوگا. ہم نے بغاوت کی ہے جب سے ایم کیو ایم کے ایک لڑکی کی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. 2016 سے لے کے 2020 تک کا جو ٹینور تھا اس میں میئر جو تھے وہ وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم کے تھے. ان کا جو ٹینور رہا ہے تو اس میں بھی کوئی خاطرگاہ میں ترقیاتی کام نظر نہیں آئے کراچی. ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں, اس میں آپ کہہ سکتے ہیں. کافی ہو گئے سوال. اچھا ایک آخری سوال کر لیتے ہیں. السلام علیکم, میئر بھائی چائے کاس کے ساتھ میں ہوں دانیال الرحمان, اور آج جو میرے ساتھ مہمان موجود ہیں انہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ایم کیو ایم کے سینئر رہنما جناب مصطفیٰ کمال صاحب. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت دیا. تھینک یو. فرسٹ تھنگ فرسٹ, ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں مقامی حکومتوں کے لیے جو یکساں نظام کے لیے جو بل جمع کروایا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس نظام سے سندھ کے جو شہری علاقے ہیں انہیں کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے ڈائریکٹ؟ پورے پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کو فائدہ پہنچے گا, انکلوڈنگ سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو. کیوں؟ اختیارات اور وسائل 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے نکل کر صوبے کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ گئے ہیں. ہاؤس میں کہہ رہا ہوں, صوبے میں نہیں آئے, وزیر اعلیٰ ہاؤس میں آ گئے. کیسے, میں کیوں کہہ رہا ہوں اگر پاکستان میں 100 روپے کماتے ہیں, میں عام آپ کے سننے والوں کو عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں. اگر پاکستان کے پاس 100 روپے کا خزانہ ہے, 100 روپے کا, اور پاکستان کا بجٹ آتا ہے 100 روپے کا, اور وفاق 100 روپے بانٹنا چاہتی ہے, تو کیا ہو رہا ہے آج کے دور میں کہ 100 روپے میں 56 روپے صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں, 56 روپیز, اور 44 روپیز وفاق اپنے پاس رکھتا ہے کم و بیش. اس 44 روپیز میں جو وفاق رکھتا ہے اس میں اس کو سارے جو ادھار لیا ہوا ہے, آپ نے قرض لیا ہوا ہے, اس کے قرض کو واپس کرنا ہے, اس کی مد میں چلا جاتا ہے, اس کے سود میں اس کو دینا ہے, فوج کو دینے ہیں, ریلوے کو دینے ہیں, پی آئی اے کو دینے ہیں, ٹھیک ہے, اور وفاقی ادارے چلانے ہیں. یہ ہے. تو وفاق تو پہلے دن ہی بینک کرپٹ ہے, کیونکہ جو 44% ہے اس سے زیادہ تو صرف سود جاتا ہے. تو وہ جو آپ نے پیسے خرچ کرنے وہ پھر آپ اس کے لیے الگ سے قرض لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اب آ جاتے ہیں یہ جو 56% ہے جو صوبوں کو بانٹ دیتے ہیں. پورے صوبوں کو ایک پرسنٹیج این ایف سی ایوارڈ کا آپ نے نام سنا ہوگا, اس کے میں ایک فارمولا اس کے تحت جو ہے ڈویزبل پول میں یہ پیسے ملتے ہیں. تو صرف اس سال کی اگر آپ بات کروں پنجاب کو اور سندھ کی, تو پنجاب کو ملے 3600 ارب روپے, 3600 ارب روپے, اور صوبہ سندھ کو ملے 1800 ارب روپے, ٹھیک ہے, 1800 ارب روپے. اور اس میں سے کراچی کو ابھی آ رہا ہوں, ابھی تو صوبے میں, اور خیبر پختونخوا اسی طرح بلوچستان. اب اس 1800 ارب روپے آپ سندھ کی اگر بات کرو, اس 1800 ارب روپے میں سے سندھ کو نہ تو قرض واپس کرنا ہے, نہ سود دینا ہے, نہ فوج کو پیسے دینے ہیں, نہ پی آئی کو پیسے دینے ہیں, نہ ریلوے کو پیسے دینے, مطلب صوبے کی ڈیولپمنٹ پہ لگانے ہیں. صوبوں کی جو ہے وہ سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ. اب اس میں جس فارمولے سے صوبے کو پنجاب کو 3600 ارب روپے اور صوبے کو 1800 ارب روپے آئے, اب اس کے بعد صوبے کوئی فارمولہ نہیں جس سے جو کراچی کو, لاڑکانہ کو, سکھر کو, نواب شاہ کو, میرپور خاص کو کتنا ملنا ہے, اس کا کوئی فارمولہ نہیں ہے. نہیں تو کوئی اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہے, یہ تو پرابلم ہے. تو جس آئینی ترمیم کی آپ نے بات کی جو ہم نے جمع کرائی ہے, ہم نے یہی چیز جمع کرائی ہے وہاں پہ کہ وفاق کے آئین میں یہ لکھ دی جائے بات کہ یہ جو صوبوں کے پاس جا کر یہ اختیارات اور وسائل جو پارک ہو گئے ہیں, اس کو نیچے ڈسٹرکٹ, صوبے سے ڈسٹرکٹ,
ڈسٹرکٹ سے ٹاؤن سے یونین کاؤنسل تک کے کس کی کیا کیا ذمہ داری ہونی چاہیے اور کتنا پیسہ کہاں کہاں کس کو جانا چاہیے، یہ ہم نے اپنے اس آئینی ترمیم میں لکھ کر وہ مسودہ جمع کرایا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ اس سے نہ کہ صرف کراچی کو، اب کراچی جتنا کماتا ہے اس کو اسی حساب سے شیئر ملے گا، جتنی پاپولیشن ہے اس کی اسی حساب سے شیئر ملے گا۔ فرض کرو کہ بھائی دادو جو ہے اگر بیکورڈنس اس کو الگ پرسنٹیج ملے گا، یہی فارمولا ایل ایف سی ایوارڈ پہ ہے نا، آپ بلوچستان کو بیکورڈنس پہ 1% دیتے ہیں، علاقے کے حساب سے 1% دیتے ہیں، پنجاب کو پاپولیشن پہ تھوڑا سا پرسنٹ، تو اسی طرح سے یہی فارمولا آپ پروونشل فائنانس کمیشن کے اوپر لگا کے آپ جو ہے وہ یہ آئین میں ایک دفعہ لکھ دیں، یہ ہے ہمارا مطلب۔ ٹھیک ہے، اچھا لیٹ سپوز کہ یہ جو بل ہے یہ پاس ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے، تو اس قانون کا نفاذ یہ پاسبل ہوگا؟ مطلب ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے جو ہمیں دیکھنے کو بہت کم ملتی ہے۔ ہم نے اس پورے آئینی ترمیم میں پورا مسودہ ہم نے کسی کی تشریح پہ چھوڑا ہی نہیں ہے، ہم نے ساری تشریح اس کے اندر ڈال دی ہے کہ وہ یہ بل پاس، یہ آئینی ترمیم ہوگی تو آٹومیٹک جو ہے وہ کسی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو اس کو نکال کر آج بھی آرٹیکل 140 تو موجود ہے نا جی، لیکن ہر پروونشل گورنمنٹ اس کی اپنے حساب سے تشریح کرتی ہے اور اس کو سارا کچھ ہڑپ کر جاتی ہے۔ ہم نے وہ ساری تشریح اس آئینی ترمیم میں ڈال دی ہے ہم نے کہ دا مومنٹ یہ ایکسیپٹ اگر ہوتا ہے تو جس طرح کوئی وزیر اعظم بنتا ہے، اوتھ اٹھاتا ہے، کام شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے لوکل گورنمنٹ کام شروع کر دیں گے۔ سندھ کے جو دیگر شہری علاقے ہیں ان کی ترقی کے معاملے میں آپ سندھ حکومت کا کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ مطلب کیا کردار ہے ان کا؟ یہ ساری تباہی بربادی میں 15 سالوں سے ان کے پاس حکمرانی ہے، اچھا کر رہے ہوتے تو آپ اچھے سوالات کر رہے ہوتے ابھی، اور جو حشر ہوا ہے سندھ کا وہ آپ کے سامنے، تو کس کو بلیم دیں؟ امریکہ نے تو نہیں کیا، یہ انڈیا نے آ کے تو نہیں کیا، اسرائیل نے تو بم نہیں گرائے۔ 16واں سال ہے، 16 سالوں سے تو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کی حکمرانی ہے۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ان کو بہت اور زیادہ اچھا، اتنا کام کرتے کہ لوگوں کی سیاست ختم ہو جاتی۔ اچھا ایک چیز اور، یہاں پہ 2016 سے لے کے 2020 تک کا جو ٹینور تھا اس میں میئر جو تھے وہ وسیم اختر صاحب ایم کیو ایم کے تھے، تو ان کا جو ٹینور رہا ہے تو اس میں بھی کوئی خاطرگاہ میں ترقیاتی کام نظر نہیں آئے کراچی؟ ہاں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ اپنی غلطیاں ہیں اور کچھ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ نے اسکوئز کر دیا بالکل سارا، اور چونکہ ایم کیو ایم کی وہ گورنمنٹ تھی تو وہ نہیں، انہوں نے اس کو جو ابھی ہمیں یہاں آنے کے بعد پتہ چلتا ہے، جب ہم بات کرتے ہیں پتہ ہے کہ یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، لیکن اور اچھا ہو سکتا تھا۔ آپ کو اگر دوبارہ کبھی موقع ملے تو آپ دوبارہ کراچی کے میئر بنیں گے؟ بل دا وین دا ٹائم ول کم ول کراس دا برج والی بات ہے۔ نہیں پھر بھی پرسنلی ایسے دیکھو اس شہر، اس ملک کے لیے جو ہے وہ میں کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہی تو ہم کام کر رہے ہیں، تو اس کو میں کسی خاص عہدے سے میں اس کو کنیکٹ یا اس کو میں ٹیگ نہیں کرنا چاہتا۔ ہم بھی آج بھی جو کر رہے ہیں تو اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ اس شہر میں کوئی بہتری ہو، میری روزی روٹی تو نہیں ہے یہ، اللہ نے مجھے جو کام سکھایا ہے، جو میں نے تجربہ حاصل کیا ہے، جو میں نے کر کے دکھایا ہے، جس طرح اگر اس شہر کو جس بھی طرح، اس ملک کو جس بھی طرح جیسے ضرورت پڑے گی اس طرح کام کریں گے۔ اب جو حالات ہیں، جو حالات ہو گئے ہیں ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ریزن ہو اس کا، تو اس کو دوبارہ سے ریوائیو کرنے کے لیے کون سے ایسے 5 پیرامیٹرز آپ سمجھتے ہیں کہ جن پہ اگر کام کیا جائے تو وہ دوبارہ سے ہو سکتا ہے، دوبارہ کراچی ترقی کر سب سے سکتا ہے؟ پہلے دن تو آپ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ خود چور نہ ہوں، حرام نہ کھا رہے ہوں، آپ کو اپنا مرنا یاد ہو اور اپنی اکاؤنٹیبلٹی یاد ہو۔ اگر یہ بیسک انگریڈینٹس ہیں، اگر آج آ جائیں تو صبح سے شہر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن یہ تو پورے مطلب اگر آپ حکومتی نظام کے لیے بھی بات کریں، پاکستان کی حکومت کے لیے بھی بات کریں، تو کہ اگر چور نہ ہو تو یہ تو سب پہ لاگو ہوتا ہے نا؟ سب پہ لاگو ہوتا ہے، میں صرف کراچی کے ریفرنس سب ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ نہیں ہے اگر فرض کرو آپ یہ کہنا چاہتے ہو اگر، تو جبھی تو یہ حشر ہے ملک کا۔ دیکھو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، میں جان بوجھ کر یہ والی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھو مجھے میں نے تو کوئی اس سے پہلے میئرشپ نہیں چلائی تھی کہ میں نے آ کے کام کر لیا، مجھے تو جو ہے میں نے تو کوئی ایڈمنسٹریشن اتنی بڑی نہیں چلائی تھی، تو کس چیز نے مجھے کام کرنا ہے؟ بیسک دیکھیں، آپ کو کام تو بتانے والے 1,25,000 امپلائیز تھے، انجینئرس تھے، ٹیکنیشینس تھے، کنسلٹنٹ تھے، تجربے کار لوگ تھے، وہ سب لوگوں کو سب کچھ پتہ ہے کیسے ہوتا ہے کام۔ آپ کو اپنی لیڈرشپ پرووائڈ کرنی پڑتی ہے۔ اب میرے اوپر ہے کہ میں جو ہے وہ 4 گھنٹے کام کروں، اس کے بعد جا کر گولف کھیلوں، تو میرا ڈی سی او تھوڑی روڈ پر گھومے گا میری بجائے۔ میں اگر اس کو بولوں کہ بھائی مجھے مہینے کے 50 کروڑ روپے چاہیے، تو وہ تو
5 ارب روپے کمائے گا مہینے کے, 50 کروڑ مجھے دے گا, 4-4.5 ارب روپے خود کمائے گا, تو پھر اس کو رات کے 2 بجے میں جس سے میں پیسے لے رہا ہوں اس کو رات کے 2 بجے جو ہے وہ بارشوں میں کھڑا تھوڑی کر پاؤں گا, یا 3 شفٹوں میں کام تھوڑی کرا پاؤں گا. تو یہ جو کام ہوا, میں نے جان بوجھ کے یہ بات, یہ جو کام ہوا, یہ آپ کو اپنے, یہ اگر انگریڈینٹس, اگر یہ آپ کے پاس یہ کردار نہیں ہے تو آپ لیڈ نہیں کر سکتے. اگر آپ لیڈ نہیں کر سکتے, اگر آپ چوری کریں گے, آپ حرام کھائیں گے, پھر آپ کام نہیں کر سکتے, نہ کروا سکتے ہیں. یہ بیسک. اگلی صبح سے آج بھی اگر لوگ ایسے لوگ آ جائیں, اگلی صبح سے شہر بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. آج بھی ہو سکتا ہے, میرا بالکل ایمان ہے, آج بھی ہو سکتا ہے شہر ٹھیک. اچھا, کراچی میں جیسے موبائل چھیننا بہت زیادہ انفارچونیٹلی بہت زیادہ عام ہے, یہ آپ کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ موبائل چھیننے آیا ہو؟ نہیں, ابھی تک تو نہیں آیا مجھے, میرے پاس کوئی, اور نہیں ایسا میرے ساتھ کوئی واقعہ نہیں ہو. خیر میرے ساتھ شاید جو ہے وہ سیکیورٹی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, تو اس لیے شاید نہیں آئے ہوں. آپ کوٹا سسٹم کے اوپر بہت بات کرتے ہیں, تو اس کی تنسیخ کے لیے ایم کیو ایم نے عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ گئے ہوئے عدالت میں, کوٹا سسٹم پہ گئے ہوئے ہیں, عدالت نے اس کی سنوائی نہیں کی, ابھی بھی ہماری پٹیشن پڑی ہوئی عدالت میں. لیکن دیکھو اب یہ بات نا بہت آگے چلے گی, ہم تو اس سے اور بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. ہم جس ریفارمز کی بات کر رہے ہیں, جس آئینی ترمیم کی بات کر رہے ہیں نا, اس میں کوٹا سسٹم والی بات بہت چھوٹی سی رہ جائے گی. ہمیں نا اب اس سے نکل کر جو ہے وہ, یہ تو دیکھو کب تک ہم ان سے فریادیں کرتے رہیں گے. ہم اس سے تھوڑی سی آگے کی بات کرنی ہے, ہم اس سے آگے کا سوچیں. ہم کب تک ان سے فریادیں کرتے رہیں گے, کب تک یہ والی ہم گزارشیں کرتے رہیں گے, یہ بات مانیں گے نہیں. تو اس پہ ایم کیو ایم بہت اسٹریٹجک کام کر رہی ہے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنی قوم کو نکالیں گے. کافی ہو گئے سوال. اچھا, ایک آخری سوال کر لیتے ہیں. جو پہلے کی ایم کیو ایم اور اب جو ایم کیو ایم ہے, ظاہری بات ہے کہ جو مقبولیت میں فرق آیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آج بلدیاتی انتخابات ہوتے ہیں, ایم کیو ایم اس میں کلین سویپ کر جائے گی؟ ان شاء اللہ تعالیٰ دیکھو یقیناً ایک پیراڈائم شفٹ ہوا ہے, حالات بدل گئے ہیں, ایم کیو ایم کا طریقہ کار بدل گیا ہے. دیکھو آج ہم آگ لگا کر سیاست نہیں کر رہے, ہم لاشیں بیچ کر سیاست نہیں کر رہے ہیں, ہم نفرت بیچ کر بو کر سیاست نہیں کر رہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں میں بڑی آگ ہوتی ہے اور وہ آپ کو بڑی امیجیٹ بڑی پاپولیرٹی دیتی ہے, لیکن اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. ہمارے لوگ لاپتہ ہو گئے, ہمیں شودا قبرستان بنانا پڑ گیا, ہمارے لڑکے آج بھی جیلوں میں ہیں. ٹھیک ہے, 107 لڑکا ابھی بھی لاپتہ ہے, 800 کے قریب لڑکے لاپتہ لوگ مایوں کے ہم نے جب سے میں آیا ہوں 2013 سے 2016 سے 3 مارچ سے 850 کے قریب لوگ لاپتہ لوگ بازے, ہم نے ایک کی بھی پریس کانفرنس نہیں کرائی. ٹھیک ہے, ایک کی بھی پریس کانفرنس نہیں. 850 ماؤں کو, بہنوں کو, ان کے بھائی ماؤں کو ان کے بچے لا کر دیے ہیں واپس, جو اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں. اس شہر کا 15,000 لڑکا اپنے گھروں پہ نہیں سو سکتا تھا. ہاں, کوئی بھی واقعہ ہو شہر میں, ایف آئی آر ایم کیو ایم کے سیکٹر انچارج کی کرتی تھی, ایم کیو ایم کی یونٹ انچارج کی کرتی تھی, پورا پاکستان کہتا تھا انہوں نے کیا ہوگا. ایسا ہے نا. 8 سالوں میں مجھے بتاؤ, اسپیشلی 8 سالوں میں جب سے ہم نے بغاوت کی ہے, جب سے ایم کیو ایم کے ایک لڑکی کی ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. کسی بھی ہوا, ڈی ایس پی کی شہادت ہو جاتی ہے 1 محرم کو, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں فیڈرل بی ایریا میں کریم آباد پہ, میں لڑکوں کو پوچھا تھا اگر آج کی ایم کیو ایم کا یہ طور طریقہ نہیں ہوتا, بتاؤ وہ جو ایف آئی آر کس کی کٹتی, سیکٹر انچارج کی. 200 لڑکا ایک دن میں پکڑا جاتا یا گھر سے بھاگا ہوا ہوتا ہے, جبکہ اس نے کیا نہیں ہوتا وہ یہ والا کام. تو یہ والی ایم کیو ایم جو ہے نا, یہ بڑی پائیدار بہت مضبوط ایم کیو ایم ہے. اس دور کی ایم کیو ایم کو کوئی الزام لگا کر کوئی بھی مارتا تھا, آپریشن کرتا تھا. آج کی ایم کیو ایم کو یہ والا کام نہیں کر سکتے. تو ہم کانکریٹ بیسس کو, جس کی جو ہے تھوڑی سی بڑا صبر آزما یہ سفر ہوتا ہے, اس لیے آپ کو وہ جو چسکا ہے نا, وہ چسکا نہیں ہے اس کے اندر, کو آگ والی لگانے والی بات نہیں. ہم بہت الحمدللہ جو ہے وہ اپنے نیریٹو کو بہت آرام سے لوگوں کو سلولی گریجولی ہم جو ہے وہ تو کہیں نہیں جا رہی انشاءاللہ. لوکل گورنمنٹ کے الیکشن دیکھیں, کسی نے کام نہیں کیا نا, پارٹی اس کے پاس مواقع آئے کام کر دیتے, ہمیں فارغ کر دیتے, ہماری پارٹی ختم. اچھا ہم بھی کہتے ہیں بھائی ہم سے زیادہ کوئی اچھا کام کرنے والا آئے, ہمیں ریپلیس کر دیں. کام کر کے ریپلیس کرے نا, سازش کر کے. تو کام تو اللہ کا شکر ہے آخری دفعہ یہ شہر ہمارے ہاتھوں سے بنا تھا, نہ اس سے پہلے بنا نہ اس کے بعد بنا, سب کے پاس پاور. تو جس دن بھی ہمیں یہ والا موقع مل گیا, انشاءاللہ تعالی شہر بن جائے گا انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ ہم آپ کے دور میں ہی, اور بالکل ملے گا, کراچی کو ترقی کرتا ہوا دیکھیں. بالکل ملے گا انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ مائی پلیجر کمال صاحب, اور اسی کے ساتھ ہمیں بھی اجازت دیجیے, اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں اگلے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.